اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پاکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو میرے دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی منفرد واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے یوسف بن تاشفین فاتحہ اندلس۔ چلو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حق و انصاف کا مشرب بردار انسان جو مسلمانوں کے دلوں پر راج کرتا تھا اور ظالموں کا شکار ہونے والے مظلوموں کی حمایت بھی کرتا تھا۔ یہ مظلوم لوگ مختلف شہروں سے جزیرۃ الخضرہ کی طرف آ رہے تھے۔ حق و انصاف اور رحم دلی کا پیکر انسان اپنے لشکر کا سالار تھا۔ ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا تھا۔ شہر کے عوام بھی اس کی امامت میں نماز پڑھنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ نماز کے بعد اسلامی لشکر کا یہ سالار دور کے علاقوں سے آئے فریادیوں کی بات سن کر ان کا فیصلہ کرتا یا ان کی شکایت دور کرنے کے لیے فوری حکم دیتا تھا۔ فریادی مسلم سپہ سالار کے گرد جمع تھے۔ کوئی کہتا یا امیر، میرا بھائی مسلمان ہونے کے جرم میں اتنے سال سے قید ہے، اس کو عیسائی حاکم سے آزاد کروائیں۔ کوئی ہاتھ جوڑ کر بادب کھڑا ہو جاتا اور کہتا یا امیر، میرے والد کو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہے، میرے والد کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دیں۔ کبھی کوئی روتے ہوئے آتا اور کہتا اے امیر، ظالموں نے ہماری جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، ہمیں ہمارا حق دلائیں۔ سپہ سالار سب لوگوں کی فریاد سنتا اور اپنے قریب بیٹھے کاتبوں کو متعلقہ عمرہ اور حکام کے نام حکم نامہ لکھواتا جس میں فریادی کی مکمل مدد کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ سب لوگ اپنے سپہ سالار اور امیر کے حسن و سلوک اور انصاف کی وجہ سے ہمیشہ اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے تھے۔ ظالم کسی پر ظلم کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتا تھا، کیونکہ مظلوم کی فوری مدد کرنا امیر کی ترجیح ہوتی تھی۔ یہ دور انصاف اور امن کا سنہری دور تھا۔ ایک دن اسلامی لشکر کا امیر اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھا کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا یا امیر، میری فریاد سنتے جانا، میری بات کو غور سے سننا۔ امیر نے ایک نظر بوڑھی عورت کی طرف دیکھا اور وہیں رک گیا۔ امیر کے محافظوں نے بوڑھی عورت کو امیر کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، مگر امیر نے سپاہیوں کو روک دیا اور کہا اس بوڑھی عورت کو نہ روکو، میں اس کی فریاد ضرور سنوں گا۔ پھر امیر بوڑھی عورت کی طرف بڑھا اور کہا اماں جان، آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ بوڑھی عورت نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ امیر نے چہرے پر پریشانی کے تاثرات لاتے ہوئے کہا آپ کا بیٹا؟ بوڑھی عورت نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہا مجھے پتا تھا کہ آپ بھی دوسروں کی طرح مجھے پاگل کہیں گے، مگر جب تک میرے بیٹے کا علم نہ ہو جائے میں آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے میرے بیٹے کا بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ بوڑھی عورت اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرنے کی فریاد کرتے ہوئے بولی آپ کو سب پتا ہوگا، آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو فوراً ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امیر نے پریشانی سے اپنے محافظوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا یا امیر، یہ بوڑھی عورت نیم پاگل ہے۔ آج سے 2 سال پہلے اس کا اکلوتا بیٹا قید خانے میں فوت ہو گیا تھا، مگر اس عورت کو ابھی تک اپنے بیٹے کی موت کا یقین نہیں آ رہا۔ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی تک اس کا بیٹا قید خانے میں ہے۔ امیر نے پوچھا اس نے کیا جرم کیا تھا جو قید خانے میں بند کر رکھا تھا؟ سپاہی نے کہا یا امیر، یہاں صرف مجرموں کو ہی سزا نہیں ملتی بلکہ بے قصور بھی سزا پاتے ہیں۔ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھا جو حق کی آواز بلند کرنے کے جرم میں قید کر لیے گئے تھے۔ بوڑھی عورت نے امیر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور اب وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھی لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل پریشان تھا۔ امیر نے سپاہی کی بات اور بوڑھی عورت کی ہچکیاں سنی تو اس کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امیر نے بوڑھی عورت سے کہا اماں جان، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہی کو دیکھا اور کہا ان کو نہایت عزت سے شہر کے ناظم کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ ان کے رہنے کے لیے بندوبست کر دیں اور میری طرف سے ان کو مناسب وظیفہ بھی ملتا رہے گا۔ یہ کہہ کر امیر نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شفقت اور محبت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ امیر نے اپنے خیمے کی طرف قدم بڑھا دیے اور سب لوگ امیر کے الفاظ کی گونج محسوس کر رہے تھے۔ اس رحم دل اور انصاف پسند امیر کا نام یوسف بن تاشفین تھا۔ 462 ہجری میں ابوبکر بن عمر کے انتقال کے بعد مراکشی علماء کی تحریک پر بربر قوم نے یوسف بن تاشفین کو اپنا امیر چن لیا تھا۔ اس فیصلے کو ماننے والوں میں سابق امیر ابوبکر بن عمر کے بیٹے سربن ابوبکر بھی شامل تھا۔ ابوبکر بن عمر آپ کے سگے چچا تھے۔ یوسف بن تاشفین نے امیر بن کر مراتبین کی سلطنت کو ایک عظیم الشان اسلامی مملکت بنانے کی کوشش کی، جس وجہ سے افریقہ کے اکثر علاقے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگے۔ جب اندلس میں نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمانوں کی نگاہیں کسی ایسے نجات دہندہ کی منتظر تھیں جو ان کو پھر سے متحد کر دے اور افریقہ پر چھائے زوال کے بادلوں کو ختم کر دے۔ غرناطہ، قرطبہ اور اشبیلیہ کی عظیم الشان درسگاہوں کے استاد اپنی قوم سے نا امید ہو چکے تھے۔ اموی حکومت کے زوال کے ساتھ بحیرہ روم کے دوسری جانب کئی ایک نئی طاقت میدان میں آ رہی تھی
5 صدی کے دوران میں اسلام کے مبلغین کی کوشش اور محنت سے افریقہ کے بربروں میں سے ایک جنگجو قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے مراتبین نامی ایک مسلمان سلطنت قائم کر لی۔ ابوبکر بن عمر اس سلطنت کے پہلے امیر مقرر ہوئے۔ ابوبکر بن عمر بہت نیک، پرہیزگار اور تقوی والے انسان تھے۔ ان کی اپنی خوابیوں کی بدولت انہیں مراتبین کا اول امیر چنا گیا تھا۔ ان کی دینداری سے مراکش کے دوسرے قبائلی علاقے جو پہلی صدی ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی انہیں اپنا امیر مان لیا، مگر الجزائر سے لے کر تنجا کے بربر قبائل افریقہ میں کسی طاقتور سلطنت کو اپنی آزادی کے لیے خطہ سمجھتے تھے۔ ان میں جو مسلمان تھے، ان کے سردار اور امیر بھی اپنی الگ شناخت کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب امیر مراتبین ابوبکر بن عمر نے سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو یہ سب مراتبین کے خلاف متحد ہو گئے۔ جو غیر مسلم افریقی قبائل اسلام کے پھیلنے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، وہ بھی ساتھ مل بیٹھے اور صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں سے باہر نکل کر افریقی ساحل کے ساتھ بسے پرامن شہروں اور بستیوں میں گھس گئے، جہاں انہوں نے خوب جی بھر کر لوٹ مار اور قتل و غارت کا طوفان برپا کیے رکھا۔ بربر قبائل نے ان کی حمایت کی، اس خانہ جنگی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہ دور نہایت پریشان کن اور دین اسلام کے لیے باعث فکر تھا۔ یہ ایسا نازک دور تھا جب مسلمانوں کو پختہ یقین، تقوی والے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو قرآن اور سنت کے بنائے راستے پر عمل کر کے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس نازک وقت میں جب امیر مراتبین ابوبکر بن عمر فوت ہو گئے تو مسلمانوں کو ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی جو ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھامے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جہاد کرے۔ یہ اس موقع پر یوسف بن تاشفین کو مراتبین کا امیر چن لیا گیا، جس کی وجہ سے سب لوگوں نے حمایت کی۔ یوسف بن تاشفین کا چناؤ دشمنوں کے لیے موت کا پیغام اور عالم اسلام کے لیے بہترین تھا۔ افریقہ کے جہالت زدہ علاقوں میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے اس کے قریبی دوست تھے۔ مراتبین کا امیر اور فوج کا سپہ سالار مقرر ہونے کے بعد یوسف بن تاشفین نے ایسے اقدام کیے جن کی وجہ سے اس کو شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں اور بہت جلد مراتبین ایک طاقتور سلطنت کے طور پر سامنے آیا۔ مگر یہ کامیابیاں اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھی، بلکہ ان سے بڑھ کر ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ باطنی اور انتہا پسند افریقی لوگوں کو دور دراز علاقوں سے ڈھونڈنا اور انہیں اسلام کے روشن پہلو کے بارے میں بتانا تھا۔ پورے افریقہ کے جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور بحیرہ روم کے ساحل پر بھی بربری قبضہ تھا۔ یورپ اور افریقہ کے بیشتر علاقے ان کی لوٹ مار سے محفوظ نہیں تھے۔ افریقہ کے ساحل پر کئی چھوٹی بندرگاہیں اور بحیرہ روم کے اکثر ٹاپو ان کے قبضے میں تھے۔ ان سب کی تمام بری حرکتوں کو ختم کرنے کے لیے یوسف بن تاشفین نے ایک جنگی بیڑا تیار کرنے کا سوچا۔ ابوبکر بن عمر کے بعد مسلمانوں کو یوسف بن تاشفین کی صورت میں عظیم سپہ سالار مل گیا تھا۔ امیر مراتبین بننے کے بعد یوسف بن تاشفین نے اپنے چچا ابوبکر بن عمر کے عزم کو پورا کرنے کا سوچا اور افریقہ کو ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی کوششیں تیز کر دی۔ صرف چند سالوں میں افریقہ کے اس سپہ سالار نے کئی علاقوں میں اپنی فتح کے پرچم لہرا دیے۔ یہ کامیابی صرف یوسف بن تاشفین کے حصے میں آئی۔ افریقہ کے تاریخ علاقوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ جو لوگ برائیوں کو اپنے لیے اچھائی سمجھتے تھے، انہوں نے تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ جب یوسف بن تاشفین نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے بگڑتے ہوئے حالات پر قابو پا لیا، شبیلہ نے کہا بادشاہ متمد نے الفانسو کے خلاف لڑنے کے لیے امیر یوسف کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ الفانسو عیسائی بادشاہ تھا، شبیلیہ کے مسلمانوں کا ایک بڑا وفد یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں اندلس کے شہروں کے بڑے بڑے عالم، استاد اور سیاستدان شامل تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے مظالم کی بھرپور منظر کشی کرتے ہوئے اپنا دکھ سنایا۔ یوسف بن تاشفین نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کر کے قسم کھائی کہ وہ بہت جلد اپنے مسلمان اندیسی بھائیوں پر چھائیں گے، تمام مظالم کا بدلہ لیں گے۔ وفد کے تمام لوگ نہایت مطمئن ہو کر واپس اندلس چلے گئے۔ یوسف بن تاشفین نے تلوار کو فضا میں لہرا کر جو قسم کھائی تھی، وقت آنے پر اس کو ہر حال میں پورا کیا۔ جہاد میں شریک ہونے کا نام اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس لشکر کے پاس صرف 400 جہاز تھے۔ ان جہازوں میں جتنی فوج جا سکتی تھی اس کو آگے بھیج دیا گیا۔ جب جہازوں نے فوج کو جزیرہ الخضرہ میں اتار دیا تو انہیں فوراً خالی واپس آنے کا حکم دیا گیا۔ جب دوسری بار جہاز فوجیوں کو لے کر گئے تو ان کی تعداد 17,000 ہو گئی۔ جب جزیرہ الخضر سے امیر بن یوسف بن تاشفین روانہ ہوا تو ہر جگہ اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ جب اشبیلیہ کا مرکزی دروازہ آیا تو اشلیبیہ کے بادشاہ متمد نے اس کا نہایت مرتکب استقبال کیا۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، اس لیے یوسف بن تاشفین نے شہر سے باہر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس نے سوچا لشکر اس وقت شہر سے گزرے گا، اس کے متعلق کئی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ افریقہ کا حاکم ان کے شہر پر قبضہ کرنے آیا ہے، اس لیے عیسوی میں بہتری تھی کہ وہ شہر کے باہر رک جائے اور اپنا مقصد پورا کرے واپس چلا جائے۔ بادشاہ متمد نے امیر یوسف بن تاشفین اور اس کے سپاہیوں کو شاندار کھانا پیش کیا اور تمام سپاہیوں کو قیمتی تحائف بھی دیے۔ جب ساری فوج ایک جگہ جمع ہو گئی تو اس کی تعداد میں 1000 کے قریب لوگ تھے۔ ساری فوج کا سپہ سالار یوسف بن تاشفین خود تھا، جو فوج کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ جب عیسائی بادشاہ اٹھا الفانسو کی اسلامی لشکر کی آمد کا علم ہوا تو وہ قسطلہ محاصرہ کرنے میں مصروف تھے۔
اس نے سرکستلا کا محاصرہ دورہ چھوڑا اور اپنی ریاست کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ وہ سب اپنی اپنی فوج کو لے کر فوراً تتلیہ پہنچ جائیں۔ جب الفانسو کا حکم ملا تو سب عیسائی سردار تتیلہ روانہ ہو گئے، اور جب وہ سب اکٹھے ہوئے تو ان کی تعداد 60,000 تھی، جن میں اکثریت تو فرانسیسی فوجیوں کی تھی۔ الفانسو فوراً نرلاکا کی جانب بڑھا جہاں یوسف بن تاشفین پہلے سے موجود تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سر بن ابو بکر لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور آتے ہی جلدی سے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھ سعد بھی تھا۔ جب لشکر کے سپاہیوں نے سر بن ابو بکر کو دیکھا تو سب کی طرف دوڑے اور نہایت ادب سے اسے سلام پیش کیا۔ سر بن ابو بکر نے سلام کا جواب ہاتھ ہلا کر دیا اور ایک سپاہی سے پوچھا، امیر یوسف کہاں تشریف فرما ہے؟ سپاہی نے نہایت ادب سے کہا، محترم آپ کو امیر محترم کے خیمہ تک لے جاتا ہوں۔ سیر بن ابو بکر نے سعد کا ہاتھ تھاما اور سپاہی آگے چلنے کا کیا اور وہ خود اس کے پیچھے چل پڑے۔ عبد المنعم کا بیٹا سعد اپنے والد کی طرح نہایت بہادر اور دیندار انسان تھا۔ عبد المنعم کو قید کر لیا گیا تھا اور اس کی بیوی سعد کی والدہ نے اپنے بیٹے کی نہایت دلیرانہ سے پرورش شروع کی۔ اب سیر بن ابو بکر سعد کا ہاتھ تھامے امیر یوسف بن تاشفین کے خیمے کی جانب بڑھا تو سعد کے دل میں مختلف خیالات آ رہے تھے، جس وجہ سے اسے دل کی دھڑکن اپنے معلق میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں امیر یوسف بن تاشفین کا خیال تھا کہ گردش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی پہلی اوقات تھی۔ سپاہی ان دونوں کو لے کر ایک چٹھے کے قریب جا بیٹھا۔ خیمے کا دروازہ پردہ اٹھا ہوا تھا۔ سیر بن ابو بکر نے خیمے کے اندر دیکھا اور سعد کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو گیا۔ امیر یوسف بن تاشفین کھجور کے پتوں سے بنی چٹائیوں پر بٹھا اپنے کاتب کو کچھ لکھوا رہا تھا۔ سیر بن ابو بکر نے اس کے پاس جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ یوسف بن تاشفین کی نظر سیر بن ابو بکر کے چہرے پر جا کر رک گئی۔ چہرے کے خط و خال میں سادگی کے ساتھ ایک رعب اور جلال بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تجسس تھا، جس طرح شیر کو گہری نیند سے بیدار کر دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شیر جیسی چمک شیر اہم مسئلے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سیر بن ابو بکر نے امیر یوسف بن تاشفین سے کہا، یا امیر میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو اطلاع دیے بغیر حاضر ہوا ہوں، مگر محترم میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے کہا، میرے بھائی اس سے زیادہ بری خبر کیا ہوگی؟ میں آپ کو سمندر کی بجائے اس صحرا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر یوسف بن تاشفین اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور نہایت فیصلہ کن انداز میں کہا، آپ لمبی بات کرنے کے بجائے مختصر الفاظ میں ساری بات جلدی سے بتا دیں۔ سیر بن ابو بکر نے چند الفاظ میں تازہ صورتحال بتاؤ جی۔ سعد اس وقت امیر یوسف بن تاشفین کا صبر اور سکون دیکھ کر حیران کھڑا تھا، کیونکہ سیر بن ابو بکر کی بات سن کر امیر یوسف کا چہرہ کسی بھی پریشانی سے خالی نہ تھا۔ سیر بن ابو بکر کی بات سن کر امیر یوسف بن تاشفین اپنے خیمے سے باہر نکل آئے اور نہایت جوش سے بلند آواز میں اپنے تمام سالاروں اور سپاہیوں کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ جو چہرے چند لمحے کھلے پہلے نہایت پرسکون اور شفیق تھا، ٹھیک وہی چہرہ اب کڑکتی بجلیوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جن آنکھوں میں نہایت رحم اور محبت تھی، وہی آنکھیں اب ایک نئے جذبے کو شو کر رہی تھی، دشمن کے کچلنے کے عزم سے بھری ہوئی تھی۔ امیر یوسف بن تاشفین کا حکم ملتے ہی تمام سالار اور سپاہی تیار ہو کر جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 5,000 سے زیادہ تھی۔ لشکر کی روانگی سے پہلے امیر یوسف نے تمام سالاروں اور سپاہیوں کو جنگی حکمت عملی سمجھائی اور سیر بن ابو بکر سے کہا، شیر تم شدید زخمی ہو، اس لیے خیمے میں جا کر آرام کرو، اور ساتھ آپ بھی ان کے ساتھ جا کر آرام کر لیں۔ سیر بن ابو بکر نے نہایت جذبے سے کہا، یا امیر میرا زخم بہت معمولی ہے، میں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ سعد بھی اس موقع پر بولا، جی محترم میں نہ تو زخمی ہوں نہ ہی مجھے کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ سیر بن ابو بکر نے امیر یوسف بن تاشفین کی سعد کے متعلق بتایا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ امیر یوسف بن نے سعد کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے دوبارہ کہا، یا امیر یہ سعد ہے جو غرناطہ سے آیا ہے، یہ ہمارے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کا شوق رکھتا ہے، اس کو جہاد پر جانے کا بہت شوق ہے، اس کا جذبہ شہادت عروج پر ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے مسکراتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان تمہارا جذبہ واقعی میرے لیے قابل احترام ہے، مگر جس میدان میں اترنے کی خواہش رکھتے ہو وہ بہت طویل ہے، جس میں تم اپنے بازو کی قوت آزمانے اور حکمت عملی پر سوچنے کے کئی مواقع ملیں گے۔ جب تک تمہاری سانس جاری رہے گی تب تک یہ مواقع کئی مرتبہ آئیں گے، مگر فی الحال تم آرام کرو، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ تمہاری جسمانی تھکاوٹ کی چگلی کھا رہا ہے۔ سعد نے امیر یوسف بن تاشفین کی بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، محترم آپ کے حکم پر عمل کرنا میرا فرض ہے، مگر میری طرف سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں۔ اے کاش میرا چہرہ میری جسمانی تھکاوٹ کی جگہ میرے جوش اور جذبے کی عکاسی کر رہا ہوتا، میں آپ کے ساتھ جہاد میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امیر یوسف بن تاشفین نے سعد کی بات سن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے ایک سالار کا نام لے کر اسے بلایا اور دوڑتا ہوا آیا تو امیر یوسف بن تاشفین نے کہا، اس نوجوان کو بہترین گھوڑا دے دو۔ سعد امیر یوسف بن تاشفین کا حکم سن کر خوش ہو گیا اور جہاد کے جذبے سے اس کا چہرہ کھلتے ہوئے پھول کی طرح دمک اٹھا۔
وہ خوش ہو کر امیر یوسف کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولا، یا امیر، آپ نے مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دے کر میری عزت افزائی کی ہے۔ یوسف بن تاشفین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور انہوں نے روانگی کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی فوج کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے روانہ ہو گئے۔ 5000 مسلم لشکر کو صحرا کی ریت نے اپنی گوش میں لے لیا۔ بعد میں عبد المنعم بھی افریقہ کے شہ سواروں کے ساتھ رواں دواں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی امید سے بہت پہلے جہاد کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے کانوں میں یوسف بن تاشفین کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، تم نے جس میدان میں پاؤں رکھا ہے وہ بہت طویل ہے۔ اس کی نظروں میں امیر یوسف بن تاشفین کا پرسکون چہرہ ابھر رہا تھا۔ سعد نے اپنے خیالات کو مزید روشن کرتے ہوئے سوچا، اس نے کئی مرتبہ دعا کی تھی، یا اللہ، عالم اسلام سے پھر کوئی خالد بن ولید یا طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالار بھیج جو عرب کے ریگستانوں سے نکل کر پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ وہ سوچنے لگا، اس نے کئی مرتبہ دعا کی تھی، اس کو خالد یا طارق جیسا سپہ سالار ملے اور وہ اس کے سامنے جا کر عرض کرے، میں آپ کی فوج کا سپاہی ہوں، میں نے تمام جنگی مہارت اس لیے حاصل کی ہے کہ میں دل و جان سے آپ کا ساتھ دوں۔ سعد ابھی خیالی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اس کو یوسف بن تاشفین کی آواز سنائی دی جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنی فوج کے مختلف حصوں کو جنگی ہدایت دے رہا تھا۔ سعد نے امیر یوسف بن تاشفین کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگا، یہ وہی شہ سوار ہے جو میری سوچ میں آتا تھا، جس کا قرب میں نے قدرت سے مانگا تھا۔ اسی مجاہد نے خالد بن ولید اور طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرنی ہے کہ یہ وہی سپہ سالار ہے جس نے کئی دن اندلس میں مسلمانوں کا نجات دہندہ بننا ہوگا۔ اسی سپہ سالار نے الفانسوں کے خلاف تلوار بننا ہے جو طارق بن زیاد کی صورت میں عیسائی بادشاہ اور ایڈرک کے خلاف بلند ہوئی تھی۔ وہ پرعزم ہو کر آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے دماغ میں کئی خیالات آتے تھے۔ وہ ان کو سوچ کر مسکرا دیتا تھا کیونکہ یہ تمام منظر وہ کئی سالوں سے سوچ رہا تھا جو قدرت کی طرف سے اس کے سامنے حقیقت میں روپ میں آئے تھے۔ سعد نے ایک بار پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے امیر یوسف بن تاشفین کی جانب دیکھا اور دل میں دعا کی، اے مالک دو جہاں، میرے مراتبین کو ہمت اور زندگی عطا فرما، آمین۔ افریقہ کی ایک طاقتور سلطنت نہ صرف اندلس کے مسلمانوں کی حمایت کرے گی بلکہ وہ یورپ کی ایسی تمام سلطنتوں کو منہ توڑ جواب دے گی جو عالم اسلام کے مغلوب کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب زلاقہ کے میدان میں ایک طرف امیر یوسف بن تاشفین اپنے جانثاروں کے ساتھ کھڑا تھا اور دوسری جانب الفانسو صلیبی لشکر کے آگے کھڑا ہو کر اپنی قوت پر مغرور تھا۔ یوسف بن تاشفین نے اسلامی جھنڈا بلند کرتے ہوئے الفانسو کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت مسلمان ہو جائے یا جزیہ قبول کر لے، مگر یوسف بن تاشفین کے پیغام کا جواب دیتے ہوئے، اندلس کے دوسرے مسلمان بادشاہ مجھے خراج دیتے ہیں مگر تم باہر سے آ کر مجھ سے خراج مانگ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم کو ادائیگی کروں، بلکہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے جو تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ختم کر دے گی۔ امیر یوسف بن تاشفین نے بڑی فوج کا غرور کرنے والے بادشاہ الفانسو کی توہین امیز گفتگو سنی۔ اس کے مقاصد کو اسی مراسلہ کے پیچھے صرف چند لفظوں میں جواب لکھ کر دیا کہ جاؤ یہ پیغام اپنے مغرور بادشاہ کو پڑھا دو۔ عیسائی کاشت نے اپنے یوسف بن تاشفین کا جواب پڑھا، اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا کیونکہ جو آپ میں لکھا تھا اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کو تم یاد رکھو گے۔ عیسائی کاشت کو واپس روانہ کر کے یوسف بن تاشفین نے اپنے لشکر کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور تمام ملازموں کو ضروری ہدایت دی۔ اب دونوں طرف سے فوجیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے بے چین ہو کر میدان میں کھڑی تھی، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاہی بے تاب تھے کہ کب جنگ شروع کرنے کا اعلان کرنا ہوگا اور وہ اپنے دشمن کو ختم کر دیں۔ سپاہیوں کے گھوڑے بھی میدان جنگ میں دوڑنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ باغ ڈھیلی ہونے کے منتظر تھے کہ کب ان کا سوار انہیں دشمن کی طرف بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اس موقع پر بہت حکمت اور عقل مندی سے ایک جنگی چال چلی، وہ یہ کہ وہ اپنے لشکر میں شامل اندلسی لشکر کو آگے لے آیا اور افریقی لشکر کو پہاڑیوں میں بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ پہاڑیوں میں خود کو چھپا لیں۔ اب جب دونوں طرف سے فوجیں جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئیں تو جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے خوب لڑ رہی تھی۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اندلسی لشکر کو عیسائی بادشاہ الفانسو کی فوج کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، مگر پہاڑیوں میں چھپے افریقی لشکر کو کچھ نہ کہا۔ عیسائی فوج نے اپنی طاقت کے ذریعے اندلسی لشکر کو کئی حملوں کے ذریعے دھکیل دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ افریقی لشکر اسی وقت کا منظر تھا، اس نے اپنے امیر یوسف بن تاشفین کی جنگی حکمت عملی کے مطابق یکدم عیسائیوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے بادشاہ الفانسو کی فوج سنبھل نہ سکی اور شام سے پہلے ہی ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ الفانسو کی فوج کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ میدان چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ پڑی۔ حالانکہ یوسف بن تاشفین کی فوج کی نسبت الفانسو کی فوج کئی گنا زیادہ تھی۔ 60,000 سے زیادہ عیسائی فوج کے مقابلے میں صرف 20,000 کا مسلمان لشکر تھا، جو کہ 3 عیسائیوں کے مقابلے میں 1 مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان لشکر کی نسبت الفانسو کی فوج بھاری جنگی اسلحہ اور تجربہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ مسلم فوج میں زیادہ نوجوان سپاہی تھے جن کے پاس مکمل جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ اب رات کے سائے آسمان پر چھا رہے تھے
اس لیے جنگ روک دی گئی۔ اس رات کا آ جانا الفانسو کی فوج کے لیے خوش قسمتی بن گیا تھا۔ اگر رات نہ ہوتی تو ایک بھی عیسائی فوجی زندہ نہ بچتا۔ عیسائی بادشاہ الفانسو خود بری طرح زخمی ہو گیا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی نکلی جو وہ مسلمان سپاہیوں کے گھیرے سے زندہ بچ نکلا تھا۔ اگلے دن صبح کی نماز پڑھ کر امیر یوسف بن تاشفین نے میدان جنگ میں جا کر دیکھا کہ ہر طرف عیسائی سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ لاشوں کے اس ڈھیر میں جگہ جگہ مال غنیمت بھی بکھرا ہوا ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اشبیلیہ کے بادشاہ معتمد کو بلایا اور سارا مال غنیمت اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ معتمد کے ساتھیوں نے میدان جنگ سے سارا مال جمع کیا اور اپنے خیموں میں لے گئے۔ اس موقع پر امیر یوسف بن تاشفین بادشاہ معتمد کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑا رہا۔ یہ کامیابی ایک بہت بڑی اور تاریخی فتح تھی۔ اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑی فوج کو شکست دینا اس کے لیے قدرت کا تحفہ تھا جس نے اللہ کریم کی رحمت اور اپنی جنگی حکمت عملی سے حاصل کیا تھا۔ اس کو ایک عظیم الشان فتح ملی تھی جس سے اس نے عیسائی فوج کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ عیسائی بادشاہ الفانسو کو اپنی طاقت کا جو گمانڈ تھا وہ ٹوٹ کر میدان جنگ میں بکھرا پڑا تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین تو عیسائیوں کی بچ جانے والی ساری قوت کو کچلنے کے لیے ان کا دور تک پیچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ان کے جوان بیٹے کے انتقال کی خبر آ گئی جس کی وجہ سے اسے مزید آگے بڑھنے کا ارادہ ختم کرنا پڑا۔ لیکن اس نے اپنے 3000 سپاہی اور سالار بادشاہ معتمد کے پاس چھوڑے اور خود اپنے جوان بیٹے کی تدفین کے لیے اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ الفانسو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ اس کو اپنا وہ خواب یاد آ رہا تھا جو اس نے امیر یوسف بن تاشفین کی اندلس میں آمد سے پہلے دیکھا تھا۔ خواب میں الفانسو نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے ہاتھی پر سوار ہے جس کے دونوں طرف بڑے بڑے نکارے بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھی چلتے ہوئے اپنی سونڈ نکاروں پر مارتا ہے جس سے نہایت خوفناک آواز اٹھتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر الفانسو گھبرا کر اٹھ گیا اور اس نے اپنے عیسائی راہبوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کو تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر اس نے ایک درباری کو تتیلا کے ایک مسلم عالم دین کے پاس بھیجا کہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ الفانسو نے اپنے درباری کو خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ اس مسلمان عالم دین کو یہ نہ بتائے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اس نے تتیلا کے عالم دین کے پاس جا کر کہا، میں نے یہ خوفناک خواب دیکھا ہے، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ تتیلا کے عالم دین نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ خواب تمہارا نہیں لگتا، یہ خواب ضرور کسی بادشاہ نے دیکھا ہے، لیکن جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اس کو بتا دو کہ بہت جلد اس کو صحابہ فیل کی طرح نہایت ذلت اور رسوائی ملے گی۔ وہ کسی مسلمان بادشاہ کو ختم کرنے کا دعویٰ کرے گا کیونکہ اس کے پاس بھاری فوج ہوگی، مگر اس کا انجام اصحاب فیل کی طرح ہی ہوگا۔ درباری یہ سن کر واپس لوٹ آیا۔ الفانسو نے اس خواب کی تعبیر سنی تو خوب ہنسا۔ اس نے عالم دین کا خوب مذاق اڑایا، مگر اب وہی خواب اس کو یاد آیا تو اس کی تعبیر بھی یاد آ گئی تھی، لیکن اب وہ تعبیر حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ وہ اس وقت کو یاد کر کے تڑپ رہا تھا جب اس نے مسلمانوں کو خود سے کمزور سمجھا تھا، بلکہ وہ تو اپنے نام کے ساتھ الفانسو حامی الدین مسیح کے الفاظ لکھنا پسند کرتا تھا، مگر اب وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو چکا تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین کے جانے کی دیر تھی۔ اس کے بعد اندلس میں اقتدار کی لڑائی کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ بیرونی دشمن سے جان چھوٹنے کے بعد نااہل حکمرانوں نے اپنی ساری توجہ ایسے لوگوں پر دینی شروع کر دی جو اندلس میں شرعی حکومت کے حامی تھے۔ اسلام کا نعرہ لگانے والوں پر سختی شروع کر دی گئی۔ حکومت کے جاسوس اپنی سرگرمیوں کو تیزی سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ غیر شرعی ٹیکس نافذ کیے گئے جنہیں نہ دینے والوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں۔ حکمرانوں نے اپنی سلطنتوں میں ایسے مبلغ جمع کر لیے تھے جن کے اشارے پر علماء حق کے خلاف فتوے دیتے تھے۔ اس برے دور میں چند لوگ امید کی روشنی دیکھ رہے تھے۔ حکمرانوں کا ظلم سہنے کے ساتھ ساتھ ان کا جوش اور جذبہ اپنے عروج پر تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین کے ہاتھوں زالاکا میں شکست کھانے کے بعد عیسائیوں کی نیندیں اٹھ چکی تھی۔ وہ اس بات پر متفق تھے اب اگر مسلمان آگے بڑھے تو اندلس کے آخری کونے تک کو فتح کر لیں گے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان لشکر کا مقابلہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے سے ان کا اپنا نام و نشان مٹ جانے کا خطرہ تھا۔ مگر امیر یوسف بن تاشفین کے بیٹے کی اچانک وفات کے بعد امیر یوسف کا واپس جانا ان کے لیے خوشی کا باعث بنا، جس سے ان کے حوصلے ایک مرتبہ پھر بلند ہو چکے تھے۔ عیسائی بادشاہ الفانسو صحت یابی کے بعد اشبیلیہ، بطلوس اور جنوبی مغربی حصے کی دوسری سلطنتوں پر حملہ کرنے کی بجائے جنوب مشرقی حصے پر اپنی طاقت جمع کرنے لگا اور خوب جوش و خروش سے ایک بار پھر مسلمانوں سے ٹکر لینے کی تیاری شروع کر دی۔ عیسائیوں نے حصن اللید کو اپنی سازشوں کا مرکز بنا لیا تھا جہاں پر ابھی تک بادشاہ الفانسو کے سپہ سالار الوار فائز کا قبضہ تھا۔ حصن اللید کا قلعہ لورفا اور مرثیہ کے درمیان ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ اس قلعہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اس قدر مضبوط اور اونچا تھا کہ اس کے مٹھی بھر سپاہی کسی بھی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس کا رقبہ اس قدر وسیع تھا 13-14 ہزار سپاہی یہاں پر آسانی سے رہ سکتے تھے۔ عیسائی بادشاہ الفانسو اور اس کے ساتھی بادشاہوں نے اپنی فوج کو نئے سرے سے تیار کیا اور اس کے بہترین دستے کو اس قلعے میں بھیج دیا۔ حصن اللید کے سپاہی زلاکا میں ذلت امیز شکست کا بدلہ لینے کے لیے ارد گرد کے علاقوں میں جاتے اور خوب لوٹ مار کرنے کے ساتھ قتل و غارت کا طوفان برپا کر دیتے تھے۔ لورکا، المریہ، مرثیہ اور شکورا کے علاقے عیسائی سپاہیوں کے ظلم کا شدید شکار ہو رہے تھے۔
ان عیسائیوں نے صرف چند ہفتوں میں قلعہ کے آس پاس کی تمام مسلمان آبادیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ بلنیسیا کے مسلمان جو کافی عرصے سے قسطلہ کے سپاہیوں کا ظلم برداشت کر رہے تھے، ان کو اب ایک نئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ قسطلہ کا مشہور نائٹ ابن طور، جو کبھی مسلمانوں سے رقم لے کر عیسائیوں کے خلاف اور کبھی عیسائیوں سے رقم لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے میں کافی شہرت رکھتا تھا، وہ بلنیسیا کو شکار کر چکا تھا۔ علاقہ میں شکست کے بعد جب قسطلہ کی فوج بلنیسیا سے نکلی تو وہاں کے رہنے والے یحییٰ القادر سے نجات حاصل کرنے کا سوچنے لگے۔ یحییٰ نے عیسائی بادشاہ الفانسو کا ساتھ چھوڑ کر ابن طور کو اپنا سرپرست مان لیا تھا، اور ابن طور نے تجربہ کار ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ مل کر قسطلہ کی فوج کی جگہ لے لی تھی۔ 6000 اشرفی روزانہ لیتا تھا، اور اس کی فوج کو بلنیسیا میں لوٹ مار اور قتل و غارت کی مکمل آزادی تھی۔ اب المریہ، مرثیہ اور دوسری چھوٹی ریاستوں کے لوگ نااہل مسلمان حکمرانوں کے پاس پہنچے، مگر ان میں زیادہ ایسے تھے جو جنگ کی بجائے الفانسو بادشاہ سے دوستی کرنے کے حق میں تھے۔ اب اس صورتحال مزید بگڑتی کہ اچانک اشبیلیہ کا بادشاہ متعمد اپنی فوج لے کر آ گیا۔ اندلس کے جنوب مشرقی علاقے کے تباہ شدہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کریم نے ان کی فریاد سن لی ہے، مگر متعمد نے قرطبہ کی سرحد پار کر کے حسنلیت جانے کی بجائے لورکا جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا اصل ارادہ کیا تھا یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ بادشاہ متعمد کئی بار مرثیہ اور لورکا کو اپنی ملکیت کہہ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اپنے حکمرانوں سے مایوس اور دشمنوں کے حملوں سے بیزار لوگ اس کو اپنا ہمدرد مان کر اس کی راہ میں اپنی پلکیں بچائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ لورکا جاتے ہوئے حسنلیت کے کچھ دستوں نے اس کی فوج پر حملہ کر دیا اور متعمد کو شکست دی۔ متعمد اپنی جان اور سپاہیوں کو بچا کر مرثیہ کی طرف آ گیا۔ متعمد کو شکست دے کر حسنلیت کے عیسائیوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے غرناطہ اور قرطبہ کی سرحدوں پر خوب لوٹ مچا دی۔ اس افسوسناک صورتحال کے باعث اندلس میں رہنے والوں کی نگاہیں ایک مرتبہ پھر افریقہ کی طرف اٹھ گئی۔ وہ امیر یوسف بن تاشفین کی دوبارہ آمد کی دعائیں مانگنے لگے۔ جب امیر یوسف بن تاشفین کو ان حالات کا علم ہوا تو اس کو اپنے علاقے کے اندرونی مسائل نے اندلس کی طرف بڑھنے سے روک دیا، مگر اندلس کے مسلمانوں کا صبر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان پر عیسائیوں کے مظالم اپنی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ عیسائی اندلس میں مسلمانوں پر اپنے ظلم کو مزید بڑھاتے، جنوب مشرقی اندلس کی ریاستوں کے معزز لوگوں کا ایک وفد مراکش آ گیا اور انہوں نے امیر یوسف بن تاشفین کو اندلس کے مسلمانوں کو بگڑتے حالات بتائے اور مدد کے لیے فریاد کی۔ ان لوگوں کی آہذاری سن کر امیر یوسف بن تاشفین نے ان کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد سمندر پار کر کے ان کی مدد کرنے آئے گا۔ لورکا میں عیسائی سپاہیوں سے ہارنے کے بعد متعمد کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ وہ خود بھی امیر یوسف بن تاشفین کے پاس پہنچ گیا۔ امیر یوسف نے متعمد کا شاندار استقبال کیا۔ متعمد نے ساری باتیں بتائی تو امیر یوسف نے اس سے اندلس آنے کا وعدہ کر لیا، اور بہت جلد اندلس کے مسلمانوں کے چہرے پہ خوشخبری سن کر کھل اٹھے کہ امیر یوسف بن تاشفین ایک بار پھر اندلس کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ پھر جلد ہی وہ دن آ پہنچا کہ جب امیر یوسف اپنی فوج کے ساتھ اندلس پہنچ گئے۔ امیر یوسف بن تاشفین کی آمد کا سن کر عیسائی سپاہی قلعہ میں بند ہو گئے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے وہاں ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران اس کو یہی فکر تھی وہ بہت جلد قلعے کو فتح کر لے گا، مگر اپنے مددگار بادشاہوں کی لاپرواہی دیکھ کر اسے دلی دکھ ہوتا تھا۔ اندلس کے عوام اس بات کو خوب جانتے تھے کہ ان کے بادشاہ تو خوب عیش کر رہے ہیں، مگر افریقہ سے ان کی مدد کرنے والا مہمان اتنا ایماندار، پرہیزگار اور عبادت گزار ہے۔ انہوں نے امیر یوسف بن تاشفین سے درخواست کی کہ وہ اندلس میں رک جائے اور اس کو اپنا بادشاہ چن لیں گے، کیونکہ اسی میں ہسپانوی مسلمانوں کی سلامتی اور بہتری ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اندلس کے مسلمانوں کی بات سنی تو اس کا دل عجیب مشکل میں پڑ گیا کہ کیا مسلمانوں کی سلامتی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین اسی سوچ میں ڈوبا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ غرناطہ کا قاضی ابو جعفر آیا ہے۔ ابو جعفر امیر یوسف کے خیمے میں داخل ہوا تو مصافحہ کرتے ہوئے امیر یوسف بن تاشفین کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لیے جھکا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، آپ مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں کہ میں خود کو عام انسانوں سے مختلف سمجھنے لگوں۔ ابو جعفر اس جواب کو سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے اندلس کے مسلمانوں کی بے بسی اور عیسائی بادشاہ الفانسو کے ظلم کی انتہا بیان کی تو امیر یوسف بن تاشفین کو شدید دکھ ہوا۔ ابو جعفر نے کہا، یا امیر، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری قوم کی آخری امید آپ ہیں۔ ہمیں تباہی اور بربادی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جو زمین ہماری جنت تھی وہی ہمارے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ بلنیسیا اور ترتیلا میں ہمارا جھنڈا لہراتا تھا، لیکن عیسائی فوج المریہ، مرثیہ، قرطبہ، اشبیلیہ، بطلوس، غرناطہ اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ان کے پاس بھاری اسلحہ اور کئی ہزار سپاہی ہیں۔ ہم اندلس کی سینکڑوں بے بس بیٹیوں اور بیٹوں کی فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن کو عیسائی فوج نے قید کر لیا یا شہید کر دیا ہے۔ ان بیٹیوں کو بازاروں میں بیچا جا رہا ہے۔ آپ کی آمد سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اندلس کی فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی۔ آپ کو ہماری مدد کے لیے میدان میں آنا ہوگا، کیونکہ اندلس کا ہر مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ابو جعفر نے بات ختم کی تو وفد کے دوسرے علماء نے ابو جعفر کی بات کی پرزور تائید کی، لیکن امیر یوسف بن تاشفین تمام باتیں سن کر سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھایا اور کہا، آپ لوگ اس بات پر مطمئن رہیں کہ میں خاموش تماشائی بن کر اندلس کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم کو
نہیں دیکھوں گا، میں اس علاقے کی عیسائیوں کے ہاتھوں تباہی بربادی کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ امیر یوسف بن تاشفین کا بڑا بیٹا اچانک شدید بیمار ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیماری شدید ہو رہی تھی، اس وجہ سے امیر یوسف بن تاشفین کو فکر ہو گئی۔ اگلے دن تک بیماری میں کمی کی بجائے تیزی آ چکی تھی۔ جب دوپہر کے وقت شدید بخار کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ امیر یوسف بن تاشفین شدید پریشانی کی حالت میں اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھا قرآنی آیات پڑھ رہا تھا۔ تمام طبیب مریض کو ہوش میں لانے کی کوشش میں تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کا دل بیٹے کی بیماری اور دماغ اندلس کے مظلوم مسلمانوں کی حالت سے شدید پریشان تھا۔ اتنی دیر میں سیر بن ابو بکر اندر داخل ہوا اور اس نے نہایت فکر سے کہا، یا امیر، اگر آپ حکم دیں تو ہم آج روانگی کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں۔ مغرب کے وقت سے طوفان کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کی بیماری بھی ایسی حالت میں ہے جس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے پرسکون انداز میں کہا، ہرگز نہیں، تم لوگ روانہ ہونے کے لیے تیاری کرو، میں بھی چند لمحوں میں بندرگاہ پہنچ جاؤں گا۔ سیر بن ابو بکر اپنے امیر کا جواب سن کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اتنی دیر میں امیر یوسف کے بیٹے نے آنکھیں کھولی اور اپنے والد کو دیکھ کر کہا، ابا جان، آپ ابھی تک یہیں ہیں، آپ ابھی تک روانہ کیوں نہیں ہوئے؟ آپ میری وجہ سے اپنا ارادہ ملتوی نہ کریں، میں بہت جلد تندرست ہو کر آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے اندلس آ جاؤں گا۔ آپ اندلس کے مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے فوراً تشریف لے جائیں، میری صحت کے لیے دعا کریں، میں بہت جلد آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے اندلس جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا، تم فکر نہ کرو، میں ضرور وہاں جاؤں گا۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ امیر یوسف کے بیٹے نے والد کی بات سنی تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ابا جان، میں بہت جلد تندرست ہو جاؤں گا۔ جہاد میں شرکت کی خواہش مجھے بستر پر سکون نہیں دے گی، میں جلد از جلد جہاد میں شریک ہونا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شدید بخار کی حالت میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اپنے بیٹے کا جذبہ جہاد دیکھا تو اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے اس کو فرما بردار اور دین اسلام کا سچا پیروکار بیٹا عطا کیا تھا۔ ابھی وہ بارگاہ رب العزت میں شکرانے کے الفاظ ادا کر رہا تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھل گیا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے باہر جھانکا تو فضا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایک ساتھی نے کہا، یا امیر، طوفان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، شاید اللہ کریم کو یہی منظور ہو کہ آپ سفر نہ کریں۔ امیر یوسف بن تاشفین نے یہ سنا، تلوار پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ قدرت اس حوالے سے ہمارا امتحان لے رہی ہے، تم دعا کرو کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہوں۔ امیر یوسف کا جواب سن کر اس کا ساتھی خاموش ہو گیا اور اپنے امیر کے جذبہ ایمان کو داد بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جو قدرت کے امتحان میں ہمیشہ کامیاب رہا تھا اور اب بھی وہ کامیابی کا طلبگار تھا۔ باہر اندھیرا مزید گہرا ہو رہا تھا اور طوفانی ہوا بھی اپنا جوش دکھا رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اجازت لے کر کہا، یا امیر، مجھے امیر البحر سیر بن ابو بکر نے بھیجا ہے، شدید طوفان سے وہ پریشان ہے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی ہے کہ اگر آپ حکم دے تو جہازوں سے سارا سامان اور گھوڑے اتار لیے جائیں تاکہ طوفان سے نقصان کا خطرہ نہ رہے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے سپاہی کی بات سنی اور کہا، ان کو جا کر کہو کہ وہ تیار رہیں، سامان اور گھوڑے جہازوں سے نہ اتاریں، میں خود ان کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ آنے والے سپاہی نے حکم سنا اور جس تیزی سے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اسی طرح بھاگتا ہوا سمندر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یوسف بن تاشفین نے اپنے بیمار بیٹے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، بیٹا، میں روانہ ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں دور فرمائے، آمین۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹے کی گرم پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے بیٹے نے آنکھیں کھولی اور اپنے والد کا دامن پکڑتے ہوئے بولا، ابا جان، فی امان اللہ، اللہ کریم آپ کو فتح دے اور آپ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر امیر یوسف نے فی امان اللہ کہا اور نہایت تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بندرگاہ میں جہاز پانی پر بکھرے تنکوں کی طرح لہروں پر رقص کر رہے تھے۔ سمندر کی تیز لہریں ان کو اوپر اچھال رہی تھی۔ جہازوں کے ملاح بادبان گرانے میں مصروف تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کو دیکھ کر چند فوجی عالم دین اور معزز شخصیات ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے امیر کو سلام عرض کیا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے ہاتھ اٹھا کر سب کو سلام کا جواب دیا اور لہروں پر اچھلتے ہوئے جہاز دیکھنے لگا۔ ایک عالم دین نے آگے بڑھ کر عرض کی، یا امیر، اگر آپ طوفان میں کمی کا انتظار کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس طرح کرنے سے ہمارے جہازوں کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے سمندر کی جانب مزید قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اگر اللہ کریم نے اندلس کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیں چن لیا ہے تو یہ طوفان ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ میرا خیال تھا کہ روانگی سے پہلے میں تمام جہازوں کو روانہ کر کے آخری جہاز میں خود سفر کروں، مگر اب میرا جہاز سب سے آگے ہوگا۔ اگر اللہ کریم کا حکم ہوا تو طوفان ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ آپ سب لوگ اندلس روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی امیر یوسف بن تاشفین خاموش ہوا تھا کہ ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ پانی کے چھینٹے اس کے لباس کو بھگو گئے۔ اچانک ساحل سے تھوڑی دور پانی کی سطح پر ایک بڑی دیوار سی قریب آتی محسوس ہوئی۔ سیر
سہر بن ابو بکر نے جب یہ دیکھا سمندر کی طرف اشارہ کر کے چیخا، یا امیر، آپ اور دوسرے تمام ساتھی فوراً پیچھے ہٹ جائیں، یہ خوفناک لہر ہے۔ امیر یوسف بن تاشفین کے آس پاس کھڑے تمام لوگ دوڑ کر چٹانوں کی طرف بھاگے، لیکن یوسف بن تاشفین نہایت سکون سے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ لہر کسی بلا کی طرح اس کی طرف آ رہی تھی۔ سہر بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر امیر یوسف کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر امیر یوسف کے قدموں میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوئی اور وہ مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا مسکراتا رہا۔ تمام لوگ حیران پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگے، ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے۔ لہر اس کے بہت قریب پہنچ گئی اور چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر آگے بڑھ گئی۔ امیر یوسف بن تاشفین اپنی جگہ پر ابھی تک کھڑا رہا تھا، پانی اس کے سینے تک پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ اپنے امیر کو پانی میں ڈوبتا ہوا سمجھ رہے تھے، کئی لوگ تو باقاعدہ رونے لگے تھے، مگر یوسف بن تاشفین اپنے عزم اور جذبے سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی امیر البحر سہر بن ابو بکر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، سہر، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ ہم نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہمارا مقصد اور سفر پسند نہیں تو یہ لہریں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، اگر ہمارا مقصد نیک ہے ہم اس طوفان سے خوف زدہ ہو کر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے طوفان ہمیں ڈبو کیوں نہ دے، ہم اللہ کریم کی رحمت کا سہارا لے کر آگے بڑھیں گے۔ طوفان کی تیز لہریں جو بدمست ہاتھی کی طرح امیر یوسف بن تاشفین کو اپنی آغوش میں لے چکی تھیں، اب چند لمحوں بعد وہی لہریں اپنا جوش ختم کر کے اس کے پاؤں چھو رہی تھیں۔ لمحہ بلمحہ فضا میں سکون طاری ہو رہا تھا۔ سب لوگ جو اچانک طوفان کی آمد سے پریشان تھے اور اب اسی طرح اچانک اس کے لوٹ جانے پر حیران تھے، ان کے رونگٹے کھڑے تھے۔ امیر البحر سہر بن ابو بکر نے اپنے امیر یوسف بن تاشفین کا جذبہ جہاد اور عزم و ایمان دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے مسکرا دیا اور ہاتھ بلند کر کے اپنے سپاہیوں سے کہا، مجاہدو، روانہ ہونے کا وقت ہو گیا ہے، لنگر اٹھا لو اور بادبان کھول دو، ہماری منزل جزیرۃ خضرا ہماری منزل ہے۔ لشکر میں موجود ایک عالم دین آگے بڑھا اور امیر یوسف بن تاشفین کے پاس جا کر کہا، یا امیر، آپ کو فتح کی پیشگی مبارک ہو، یہ لہریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے بلند ہوئی تھی، انہوں نے آپ کی قدم بوسی کر کے آپ کو کامیابی کی خوشخبری دے دی ہے۔ یہ سن کر امیر یوسف بن تاشفین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مالک دو جہاں کا شکر ادا کیا۔ مراتبین کی 12,000 فوج اور گھوڑے سہر پر پہنچ چکے تھے۔ شہر کے گورنر نے امیر یوسف بن تاشفین کو اپنے محل میں ٹھہرنے کی پیشکش کی، مگر اس نے کھلے میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمان حکمرانوں کے خصوصی نمائندے اور علماء امیر یوسف بن تاشفین کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ جب کبھی ان کو موقع ملتا تو اپنے حکمرانوں کے خلاف شکایت کرنے لگ جاتے، مگر یوسف انہیں کہتا، میں تمہارے حکمرانوں کے جھگڑے ختم کروانے نہیں آیا، بلکہ اگر ہو سکے تو مجھے جنگی مشورے دو، میں انہیں تسلی سے سنوں گا۔ تمہارے حکمرانوں کی نیک نیتی اور بد نیتی کا اندازہ بہت جلد میدان جنگ میں ہو جائے گا۔ میدان جنگ میں کھوٹے اور کھرے سکے کا پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی تحفہ لے کر حاضر ہوتا تو یوسف بن تاشفین شکریہ کے ساتھ واپس کر دیتا اور کہتا، میں یہاں تمہاری خوشنودی حاصل کرنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ اپنے دین اور زمین سے مخلص ہیں وہ مجھے اپنا دوست پائیں گے، ورنہ میرے ہاتھوں ان کا بچنا ناممکن ہوگا۔ امیر یوسف بن تاشفین کو حق و انصاف کا پیکر دیکھ کر اپنے امیروں کے ہاتھوں ستائے ہوئے لوگ مختلف شہروں سے جزیرۃ الخضرا آ گئے، جہاں امیر یوسف بن تاشفین پانچوں وقت اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا تھا۔ عوام امیر کی امامت میں نماز پڑھنا اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ نماز کے بعد عوام امیر یوسف بن تاشفین کے گرد جمع ہو جاتے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی تفصیلات سناتے۔ امیر یوسف نہایت سکون سے سب کی فریاد سنتا اور متعلقہ لوگوں کو فوری حکم نامہ بھیج دیتا تھا، جس پر ہر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتا نظر آتا تھا۔ سب اسے اندلس کا محسن کہتے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین نے فرمان جاری کر کے اندلس کے تمام عیاش اور بدکردار بادشاہوں سے اقتدار چھین لیا اور المرثیہ کرتوا اور تعریف پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اشبیلیہ کی باری آ گئی۔ یہ وہی شہر تھا جس کے حکمران متعمد نے امیر یوسف بن تاشفین کا الفانسو کے خلاف ساتھ دیا تھا اور تمام سپاہیوں کو کھانا پیش کیا تھا۔ اب وہی امیر یوسف بن تاشفین کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس نے عیسائی بادشاہ الفانسو سے مدد مانگ لی اور امیر یوسف بن تاشفین سے جنگ لڑی، مگر امیر یوسف بن تاشفین نے الفانسو اور متعمد کے مشترکہ لشکر کو عبرتناک شکست دے کر اشبیلیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر یوسف بن تاشفین نے باری باری اندلس کے تمام علاقوں سمیت پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور وہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین نافذ کر دیے تاکہ کوئی بھی ظالم امیر کسی غریب مظلوم پر ظلم نہ کر سکے۔ اندلس پر امیر یوسف بن تاشفین کی حکمرانی سے اندلس میں ایک بار پھر خوشحالی اور امن و سکون لوٹ آیا تھا۔ زندگی کے تمام شعبے ترقی کی راہ پر چل پڑے تھے۔ عدل و انصاف نے ظلم اور تشدد کو ختم کر دیا تھا۔ عدل و انصاف کے تمام فیصلے قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق ہونے لگے، جس سے پورے اندلس میں امیر یوسف بن تاشفین کا سکہ رائج ہو گیا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے فوج کے شعبے کے علاوہ باقی تمام کام علماء کے سپرد کر دیے تھے۔ ان میں سے کوئی شک نہیں کہ حکمران کے کردار اور عمل کا عکس رعایا پر بھی پڑتا ہے، اس لیے علماء کی حکمرانی سے اندلس پر قرآن و سنت اور شریعت کا راج نافذ ہو گیا تھا۔ عوام اسلامی فضا سے مکمل مطمئن ہو گئے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی کہ
کہ شمالی افریقہ میں تیونس سے لے کر بحیرہ اوقیانوس تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ ہر جمعہ کو ملک کی کم از کم 3 لاکھ مساجد میں امیر یوسف بن تاشفین کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ ہر ایک کی زبان پر امیر یوسف بن تاشفین کی سلامتی کے لیے دعا تھی۔ ہر ایک ہاتھ اسی کے لیے دعا کرنے کو اٹھتا تھا۔ میں اپنے بچوں کی بجائے امیر کی سلامتی کی دعائیں مانگتی تھی۔ اندلس کے 13 بادشاہوں نے امیر یوسف بن تاشفین کو اپنا شہنشاہ مان لیا تھا۔ امیر یوسف بن تاشفین کے دور میں عوام کو جتنا سکون، امن اور روزگار ملا تھا اتنا کبھی انہیں نہیں ملا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو نہایت محبت اور عزت سے ملتے تھے۔ کھانا اتنا کم قیمت کے جیسے مفت ہو، ہر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا تھا۔ سبزی اور میوے چند کوڑیوں میں اتنے مل جاتے تھے کہ کھاتے کھاتے دل بھر جاتا تھا، مگر وہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین کے حکم سے سیر بن ابی بکر نے جامع مسجد قرطبہ میں جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ سعد بن عبد المنعم کو شہر کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ یہ اعلان سن کر قرطبہ کے شہریوں نے خوشی سے خوب نعرے لگائے اور امیر یوسف بن تاشفین کے فیصلے کو خوب سراہا۔ اندلس کے تمام شہر اسلامی تعلیمات کا شاہکار بن چکے تھے۔ امیر یوسف بن تاشفین خود بھی نمازی اور متقی تھا۔ اس کے دور میں رعایا بھی نمازی اور متقی رہی۔ عدل و انصاف کا ایسا نظام نافذ تھا کہ چوری ڈکیٹی کی واردات نہیں ہوتی تھی۔ امیر یوسف بن تاشفین نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایک صوبے سے اپنی کامیابیوں کا آغاز کیا تھا جو اپنی حکمت عملی اور اسلامی نقطہ نظر سے سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالار اور حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ امیر یوسف بن تاشفین نے 100 سال کی عمر پائی اور ساری زندگی اسلام اور شریعت کے قانون کے نفاذ میں لگا رہا۔ بلا شبہ امیر یوسف بن تاشفین نے اندلس کے مظلوم لوگوں کو نہ صرف انصاف دلایا بلکہ بد کردار اور بد معاش لوگوں سے نجات بھی دلائی۔ تو دوستو، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔